بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسے جیسے دریلش ارطغرل کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اس ڈرامے کے حوالے سے عام لوگوں کے متضاد رویے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ڈرامہ ہے جس میں ترک مسلم کلچر کو ایک حد تک بڑی عمدگی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور نوجوانوں کے لیے ولولہ انگیز مناظر بھی موجود ہیں۔ اسکرپٹ بہت عمدہ ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی کافی حد تک مناسب ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ قرآن و حدیث کے حوالے اتنے مناسب اور برمحل ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی طرف سے اسے اسلامی تاریخ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ صرف تاریخی افسانہ ہے اور افسانے میں سب کچھ حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے اپنی طرف سے چیزیں بڑھا بھی دی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا اس معاملے میں اتنا شدید نقطہ نظر ہے کہ وہ اسے 7واں کلمہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور یہ ڈرامہ نہ دیکھنے والوں کو صلیبی اور یہودی ہونے کے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جو لوگ ڈرامہ یا ٹی وی دیکھنے کے عادی نہیں ہیں یا اسے گناہ سمجھتے ہیں، یہ ڈرامہ ان کے لیے نہیں ہے، انہیں واقعی گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ ڈرامہ دیکھنے کے جو عادی ہیں وہ بھی اسے اسلامی ڈرامے کا لبادہ یا عبایا پہنانے کی کوشش نہ کریں، مگر وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈرامے میں عیسائیوں اور منگولوں کی گردنیں اڑتی دیکھ کر سکون ملتا ہے اور کئی جگہوں پر خود کے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ مگر دریلش ارطغرل کو پسند نہ کرنے والوں کو، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، کیونکہ اگر ڈرامے کے کسی کردار، سین یا ڈائلاگ پر تنقید ہوگی تو وہ اسلام پر تنقید نہیں بلکہ ڈرامے کی پروڈکشن پر تنقید ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ ناظرین کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہے، نہ کہ کوئی کفر و اسلام کی حقیقی جنگ ہے۔ رمضان المبارک میں یہ ڈرامہ نشر کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ رمضان میں اگر حریم شاہ لوگوں کو اسلام سکھانے بیٹھ جائے یا رابی پیر زادہ، وینا ملک یا عامر لیاقت جیسے ہمیں تبلیغ کرنے لگیں، تو ان کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھ لیا جائے۔ پی ٹی وی پر چلنے میں بہتری یہ ہے کہ اس بار ہمیں اقرا عزیز ٹی شرٹ پہنے بھاگتی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ساس بہو کے جھگڑے، ایکسٹرا میریٹل لو افیئرز اور نرگس یا دیدار کے مجرے دیکھنے سے بہتر ہے کہ اسے لگا لیا جائے۔ اس لیے پاکستانی یا بھارتی ڈراموں کے مقابلے میں یہ کافی حد تک بہتر ہے، مگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈرامہ اسلام سکھاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام قرآن و حدیث ہی سکھا سکتا ہے، کیونکہ اسلام سیکھنے کے معاملے میں قرآن و حدیث سے کمتر چیز نہیں اختیار کی جا سکتی، ورنہ معاشروں، ذہنوں اور کرداروں پر بہت غلط اور منفی اثرات ہوں گے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے حساب سے اثر لے رہا ہے۔ ایسے خواتین ہیں جو مرد کرداروں پر مرمٹی ہیں اور مرد زنانہ کرداروں پر۔ کیا یہ اسلام کا اثر ہے؟ نہیں نا۔ اور اگر ڈرامے سے باہر نکل کر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی ذاتی زندگی میں اس ڈرامے کے بعد انقلاب آیا ہے، کتنے کردار کے ارطغرل غازی بنے، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا کرشمہ ہوا ہی نہیں۔ میں اگر اپنے حوالے سے مثال دوں تو میں نے اس ڈرامے کو دیکھ کر نصارہ کی سازشوں کو بہت اچھی طرح سمجھا، اور اگر بہت سی جگہوں پر نام بدل کر امریکہ یا پاکستان لگا دوں تو موجودہ حالات اور حکمرانوں کی بزدلی، مصلحتیں اور اقوام متحدہ کا کھوکھلا پن کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ مگر خود کو بدلنے کے لیے آج بھی ہمارا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہی ہیں۔ جہاں اسلام کا معاملہ ہو وہاں قرآن و حدیث سے کمتر کوئی چیز اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس ڈرامے کے فینز میں اکثر نوجوان ہیں اور وہ ان علماء کرام پر تنقید کر رہے ہیں جو دریلش ارطغرل ڈرامے کو موسیقی اور عورتوں کی وجہ سے ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ جوشیلے نوجوان ان علماء کرام کی پگڑیاں یہ کہہ کر اچھال رہے ہیں کہ علماء کا تو کام ہی فتوے دینا ہے، انہیں میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے نظر نہیں آتے۔ ان پرجوش جوانوں کو میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ مفتیان کرام فتوے دینے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور یہی ان کا کام ہے۔ اگر ان سے میرے پاس تم ہو کے بارے میں فتویٰ لیا جائے گا تو وہ اس کے بھی ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں گے، کیونکہ فتوے کی اصل جن چیزوں پر ہے، یعنی عورت اور میوزک، یہ جس ڈرامے میں بھی ہوگا وہ ان کی نظر میں ناجائز ہوگا۔ مگر کچھ مفتیان کرام ایسے بھی ہیں جو اس ڈرامے کو بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی سمجھ کر دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی علماء کرام کی تضحیق سے باز رہیں اور ان علماء کرام کی پیروی کر لیں جو اس ڈرامے کو دیکھنا جائز قرار دیتے ہیں۔ سب سے آخری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ترکی میں کون سا اسلام ہے اور یہ کیسا اسلامی ملک ہے جو یہ ڈرامہ بنا کر فخر کر رہا ہے، حالانکہ ترکی کے بقیہ ڈرامے تو اتنی بے حیائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ ترکوں کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہمارے جتنی ملی ہوتی تو آج وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے، مگر برا ہو کمال اتا ترک اور اس کے ٹولے کا، جس نے ترکوں سے ان کی مذہبی شناخت ہی چھین لی۔ فتنے کے اس دور میں اگر ترکوں کا ایمان ہی سلامت ہے تو بڑی بات ہے،
جبکہ پاکستان میں آئین اسلامی، ملک اسلامی، سرکاری مذہب اسلام اور مذہبی آزادی ہونے کے باوجود بے حیائی کا جو حال ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور اس بارے میں عالمی تحقیق موجود ہے کہ پاکستان اسلام سے دور جبکہ ترکی اسلام کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ڈرامے کے کرداروں سے محبت نہ کریں، ورنہ یہ ڈرامہ آپ کے سینے میں شعلہ تو بھڑکا دے گا، مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے صرف اداکاروں اور اداکاراؤں کے حسن سے متاثر ہوں گے، جو کہ اس ڈرامے کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔